یہ بھی بشارت ہے کہ ایمان والی نیک صالح پاک دامن عورت جنت کی اس حور سے 70,000 گنا زیادہ خوبصورت ہوگی۔ 70,000 گنا کا مطلب ہوتا ہے لا محدود۔ ایک دفعہ حضرت ام سلمہ نے پوچھا یا رسول اللہ نساء الدنیا افضل ام نساء الجنہ، دنیا کی عورتیں افضل ہیں یا جنت کی عورتیں؟ آپ نے فرمایا بل نساء الدنیا، ام سلمہ دنیا کی عورت۔ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ وہ کیسے؟ یعنی ہم تو مٹی سے بنی ہیں اور گندگیوں میں بھری ہیں، اور وہ تو مشک عنبر زعفران کافور سے بنی ہیں، پاک پاکیزہ ہیں۔ تو آپ نے فرمایا ام سلمہ بصلاتہن وصیامہن وعبادتہن للہ عز وجل۔ ام سلمہ یہ ان دنیا کی عورت نماز پڑھتی ہے، روزہ رکھتی ہے، اللہ کی بندگی کرتی ہے، اس وجہ سے البس اللہ وجوہہن النور، اللہ ان کے چہروں پہ اپنا نور ڈالے گا۔ وَأَجْسَادَهُنَّ الْحَرِيرُ، اور ان کے جسم کو ریشمی لباس سے سجائے گا۔ وَأَمْشَاطُهُنَّ الذَّهَبُ، اور ان کی کنگھیاں سونے کی بنائے گا۔ وَمَجَامِرُهُنَّ الْأُلُوِّ، یہ میں نہیں دکھاتا یہ جو عود ہے الوف، یہ پڑھا ایسا میں بیچارہ ماٹھا عود ہے، وہ تو جنت کا عود ہوگا مجامر۔ کوئی دینا کوئی چیز پکڑنے کے لیے، یہ ٹیشو پیپر دے دو۔ اس کو کہتے ہیں مجمار۔ مجمار کا اردو میں لفظ دھونی دینے کی چیز ہے، اس میں مجامر جمع ہے مجمار، کہ اس طرح ان کے سامنے ہوں گے اور اس میں عود جل رہا ہوگا اور اس کی خوشبو پھیل رہی ہوگی۔ یہ دنیا کی عود ہے، ساری مسجد میں خوشبو آتی کہ نہیں آتی؟ ہم ماٹھی سی چیز ہے، تو وہ کیا چیز ہوگی؟ وہ خوشبو ایک بہت بڑی یعنی فریش کرنے والی ایک نعمت اللہ نے بنائی ہے کہ دماغ کی غذا ہے خوشبو، آنکھوں کی غذا ہے سبزہ اور دماغ کی غذا ہے خوشبو۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو خوشبوؤں سے بھر دیا ہے۔ عرفہا لہم کا ایک ترجمہ ہے کہ جنت کو اللہ تعالیٰ ان کے لیے خوشبودار بنا رہا ہے۔ عرف خوشبودار بنانا، ایک اور ترجمہ بھی ہے لیکن ابھی اس کی مناسبت سے مجھے یاد آیا کہ عرفہا لہم، کہ آ جاؤ ایک دفعہ مجھ سے دوستی لگا کے، پھر ایسی جنت دوں گا جس میں خوشبوئیں خوشبو ہوگی، اور ایسی خوشبو ہوگی کہ یہ ادھر تو لگاتے ہیں اور تھوڑی دیر بعد وہ ختم ہو جاتی ہے، وہ تمہیں ہمیشہ مہکائے رکھے گی اور تمہیں ہمیشہ تر و تازہ رکھے گی، خوش و خرم رکھے گی۔ تو اللہ تعالیٰ فرمایا تم میرے پاس آ جاؤ، تو تم جس آئیڈیل ہوم کو ڈھونڈتے ہو وہ میں نے تمہارے لیے تیار کیا ہوا ہے۔ تجری من تحتها الانہار، پانی یا انہار دریا کو کہتے ہیں کہ وہ دریا ہی دریا ہیں۔ اصل میں یہ دریا ایک کنایا ہے، یہ ہے اس کے لیے خوبصورتی کے لیے کہ پانی سے حسن آتا ہے۔ لوگ سردیوں میں گرمیوں میں مری جاتے ہیں، ناران جاتے ہیں، لورالائی نہیں جاتے، فورٹ منرو نہیں جاتے، وہ بھی ٹھنڈا ہے لیکن وہ اتنا ویران ہے کہ اس پہ سبز نام کی شائی کوئی نہیں۔ اور کیوں نہیں ہے کہ پانی کوئی نہیں؟ پانی نہ ہونے کی وجہ سے کالے پہاڑ ہیں۔ مری ناران کاغان میں پہاڑ سرسبز ہیں کیونکہ وہاں پانی بہت زیادہ ہے۔ تو انہار انہار انہار، یہ اشارہ ہے خوبصورتی کی طرف۔ اور انہار دریا سے حدیث ایک یاد آ گئی، وصف الجنہ فی وصف الجنہ، یہ ایک مسقطی عالم کی لکھی ہوئی کتاب تھی، مجھے اچانک یاد آ گئی کہ وہ دریا میں ان کے بحری جہاز چلیں گے، ایک ایک جہاز اتنا بڑا ہوگا کہ پوری دنیا اس کے مقابلے میں حقیر ہوگی۔ دنیا کو 24,000 کلومیٹر کی دنیا اس جہاز کے سامنے حقیر ہوگی۔ تو جب وہ اس جہاز پہ چڑھیں گے سیر کرنے کے لیے تو وہاں ان کے لیے الگ بیویاں ان جہازوں میں ہوں گی اور ان کو مچھلیاں گھیر لیں گی چاروں طرف سے،
تو ان کو سلام کر کے کہیں گی اللہ کے دوست مجھے کھاؤ گے؟ وہ کہے گا کھاؤں گا. تو وہ پوچھے گی مچھلی کباب کھاؤ گے سالن کھاؤ گے؟ تو وہ کہے گا اتنے تو آؤ اندر ہی گلنا کیتی جان. تو پھر وہ چھلانگ لگا کے اوپر آ جائے گی. تو موت تو ہے نہیں. تو وہ کہے گا کباب کھلاؤ. تو وہ یوں کرے گی تو ایک کندھے سے کباب نکل کے سامنے آنا شروع ہو جائے. کہے گا سالن دے تو یوں کرے گی. تو میں یہ بنگلہ دیش میں حدیث بیان کرتا ہوں، بہت مزہ آتا ہے کیونکہ بنگالی بڑے خوش ہوتے ہیں. ان کی غذا مچھلی ہے نا. ایک دفعہ پہلوانوں کو اکٹھا کیا ہم نے. زندگی میں پہلی دفعہ میں نے پہلوان اتنے دیکھے، اور پہلی دفعہ ان سے میں نے بات کرنی. میں پریشان، یا اللہ میں ان سے کیا بات کروں، سارے انج کر کے اڈی اڈی کنی، ایڈے ایڈے سر تے کان کسی دا این کسی دا این کسی دا این. تو انج کر کے پے ہوئے. یا اللہ میں انہاں بلائی نو کی گل کراں، انہاں دی کھوپڑیاں کتھوں گل جاؤں. کبھی زندگی میں پہلوانوں سے بات نہیں کی. تو بڑا پریشان بڑا پریشان. ظہر کی نماز کے بعد بیان تھا. مونی روڈ وہ پہلوانوں کا اکھاڑا ہوتا تھا. خیر نماز ظہر کی ہو رہی تھی تو نماز کے دوران اللہ نے نا میری راہبری فرمائی. مجھے ایک حدیث یاد آ گئی. تو بیان شروع ہوا تو وہ ان کے بیٹھنے کا انداز ایسا جیسے کہ اکھاڑے میں ہی بیٹھے ہوئے ہیں. وہ لتاں لمیاں کیتی ہوئی ہیں تو منہ اتنا کیتا ہوا. میں تو نہ سامنے چڑا جا بیٹھا ہوا سا. تو میں نے ان سے کہا دیکھو بھائی، یہاں سے میں نے بات شروع کی. دیکھو بھائی، اصل زندگی ہے جنت اور دنیا ہے عرض. اور جنت میں جانے کا سب سے زیادہ مزہ پہلوانوں کو آئے گا. وہ سارے ذرا این ہو گئے، پہلے این ہو گئے. پہلوانوں کو بڑا مزہ آئے گا جنت میں جانے کا، اس لیے کہ جنت کا پہلا کھیل جو اللہ ہمیں دکھانے والا ہے نا، پہلی انٹرٹینمنٹ جو جنت کی ہوگی سب سے پہلی، وہ مچھلی اور بیل کی کشتی ہوگی. اب ہمیں تو کشتی آتی نہیں، تو ہمیں تو نہیں پتہ لگے گا بھئی مچھلی نے کیا داؤ لگایا، بیل نے کیا داؤ لگایا. تم سارے پہلوان ہو، تمہیں پتہ ہے داؤ کیا ہوتا ہے. جب بیل داؤ لگائے گا تسی اس لئے نعرے مارو گے، جب مچھلی داؤ لگائے گی پھر تم نعرے مارو گے. اور تمہیں وہ مچھلی اور بیل کی کشتی دیکھنے کا جو مزہ آئے گا وہ ہمیں تو آئے گا نہیں. یہاں سے بات چلی، وہ تھوڑے تھوڑے ان کی آنکھیں کھلی. تو اللہ تعالیٰ نے ایک عجب گھر بنایا ہے، اور ہمیں ذوق ہی نہیں، چونکہ جنت کے تذکرے کوئی نہیں. اور زندگی گزر گئی ہے سفروں میں، جتنا عرب میں جذبہ ابھرتے دیکھا نا جنت کا، وہ اجمی تو ٹھنڈے برف کھا کے بیٹھے ہوں. ایک دفعہ میں تھوڑا پرے کرو، بس بس بس. میں تھا یہاں، ایک عرب جماعت آئی ہوئی تھی، وہ میں گیا ان کو ملنے، وہ تعلیم کرا رہے تھے. اس میں ایک بدو وہ یوں کر کے نا تعلیم میں سویا ہوا تھا یوں کر کے. تو انہوں نے مجھے کہا آپ تھوڑی بات کر لیں. تو میں نے بات شروع کر دی. وہ سویا رہا. مجھے خیال آیا اس بابے نے اٹھاواں کہ میں. تو تھوڑی دیر کے بعد میں نے جنت شروع کی نا، تو وہ پہلے یوں ایسے سویا ہوا تھا بالکل. جب جنت شروع ہوئی تو اس نے مجھے یوں دیکھا، ایک آنکھ سے دیکھا، ایک آنکھ، اور کافی دیر ایسے دیکھتا رہا. پھر یوں ہوا، پھر یوں ہوا، وہ پھر ایک دم جمپ لگایا. اور میں نے آئینہ کھولی نا کہ آئینہ کیا چیز ہے، تو پھر جمپ لگا کے ناچنا شروع ہو گیا. حور 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 حور.
تو میرا رب کہتا ہے دوستی لگا لیں، گھر تیار ہے، یہاں سونے چاندی کا گھر بھی چھوڑ کے ہی تو جاؤ گے نا، اور وہاں وہ گھر بنایا ہے جسے چھوڑو گے نہیں، ہمیشہ رہو۔ اللهم لك الحمد كما انت اهله وصل على محمد كما انت اهله وفعل بنا ما انت اهله انك اهل التقوى واهل المغفرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وفجاءة نقمتك وتحول عافيتك وجميع سخطك. اللهم إنا نعوذ بك من الحور بعد الكور ودعوة المظلوم. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من الكفر والفقر ونعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت. اللهم إنا نعوذ بك من الكسل والهرم وسوء الكبر وفتنة الدنيا وعذاب القبر. اللهم لا تخزنا فإنك بنا عالم ولا تعذبنا فإنك علينا قادر. اللهم اجعلنا من ورثة جنة النعيم ولا تخزنا يوم يبعثون. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا. اللهم ما مننت به علينا فتممه وما أنعمت به علينا فلا تسلبه وما سترته منا فلا تهتكه وما علمته منا فاغفره. اللهم ما مننت به علينا فتممه وما أنعمت به علينا فلا تسلبه وما سترته منا فلا تهتكه وما علمته منا فاغفره. یا اللہ جتنے دوستوں نے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، جتنے مستورات نے، مردوں نے، بڑوں نے، چھوٹوں نے تیری بارگاہ میں میرے ساتھ ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، ہماری دنیا بھی بھلی کر دے، ہماری آخرت بھی بھلی کر دے، ہمیں دنیا میں بھی عافیت کی چھاؤں دے، ہمیں موت پر بھی سکرات کے دکھوں سے ہمیں عافیت کی یا اللہ چھاؤں دے، اور ہماری قبر کو بھی روشن فرما، اور ہمارے حشر کو بھی عافیت والا عرش والا سایہ نصیب فرما۔ اس دن بچھڑ جانے سے بچا، ننگے پن سے بچا، بیڑیاں ہتھ کڑیاں لگنے سے بچا، یا اللہ ہمیں دنیا کی جیلوں سے بھی بچا اور آخرت کی جیلوں سے بھی بچا۔ یا اللہ عافیت کا معاملہ فرما، آگے پیچھے دائیں بائیں اوپر نیچے سے ہماری حفاظت فرما۔ یا اللہ تکبر سے بچا، عجب سے بچا، مال کی حوث سے بچا، یا اللہ بڑا بننے کی حوث سے بچا۔ یا اللہ تو ہمارے ان اداروں کو، اس میں پڑھنے والے، پڑھانے والے، کام کرنے والے سب کو، اساتذہ کو، ان کے بچے بچیوں، گھر والوں کو قبول فرما، آسانیاں فرما۔ یا اللہ پورے ملک کی حفاظت فرما، پورے ملک کو اندرون بیرون دشمنوں سے محفوظ فرما، پوری دنیا انسانیت کو ہدایت نصیب فرما۔ وجہ تیری نظر میں فرعون ہے، ان کے وجود سے دھرتی کو پاک فرما دے، اور ظلم و ستم کے پہاڑ توڑنے والوں کو نیست و نابود فرما دے۔ اپنے حبیب کی امت کا نگہبان بن جا میرے مولا۔ جتنے لوگ روزے رکھ رہے ہیں سب کے قبول فرما، جو ابھی تک غافل ہیں انہیں رکھنے کی توفیق دے، جو یا اللہ تیری بارگاہ میں حرم شریف میں یا مدینہ میں پہنچے ہیں ان کی حاضریاں قبول فرما، اور جو فوت ہو کے تیرے پاس پہنچے ہیں ان کے درجے بلند فرما۔ جب ہمارے جانے کا وقت ہے تو سلامتی عافیت والی واپسی مقدر فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔